السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ میرا موضوع اعلامیے میں نشر شدہ ہے، اتحاد بین المسالک، وقت کی اہم ضرورت۔ ہر وقت کے لوگوں نے اسے وقت کی اہم ضرورت قرار دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر وقت کی اہم ضرورت ہے، صرف آج کے وقت کی نہیں۔ اور یہ اتحاد، اس کے لیے بڑی جافشانیوں کی ضرورت ہوتی ہے، برداشت اور قوت برداشت اپنے کمال پہ رکھنا پڑتا ہے۔ بھائی بھائی کو اگر برداشت نہ کرے تو گھروں میں اختلاف ہو جاتا ہے، ساس بہو کو برداشت نہیں کرتی تو گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ سارے برداشت کی قوتوں کی کمی کا نتیجہ ہے۔ اس لیے اتحاد کے لیے سب سے پہلی چیز ہے قوت برداشت کا اپنے وجود میں مسلسل رکھنا۔ بڑا مشکل امر ہوتا ہے کہ جس سے نظریات نہ ملے اس کے ساتھ سفر کرنا پڑے، جس سے نظریات نہ ملے اس کے ساتھ بیٹھنا پڑے۔ یہ بڑے مشکل مرحلے ہوتے ہیں، لیکن جب مقصد اتحاد نگاہوں کے سامنے ہو تو اسی طرح سے جس طرح راہی چلتے چلتے منزل کے تصور سے راستے کی تھکن بھول جاتا ہے، اسی طرح اگر انسان یہ طے کر لے کہ میرا مقصد اس ملک میں مسلمانوں کا وقار ہے، مسلمانوں کا حق ہے، ان تمام مقاصد کو جب سامنے رکھ لے گا تو اسے قوت برداشت بھی ملے گی، اسے ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا ہنر بھی عطا ہوگا۔ یہ سب سے اہم ترین چیز ہے۔ ابھی ہمارے پیشتر خطیب مہاراشٹر جماعت اسلامی کے ایک اعتدال پسند خطیب مفکر ڈاکٹر سلیم صاحب مدد العلی بیان فرما رہے تھے، اور ایک شعر سے انہوں نے آغاز کیا تھا کہ اپنے کعبہ کی حفاظت تمہیں خود کرنا ہے، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا۔ یہ شعر معراج فیض آبادی کا ہے، لیکن علامہ اقبال جیسا مفکر اسلام، انہوں نے اپنے دور میں کہا تھا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان۔ فضیلت الشیخ جناب سکرابی صاحب، جناب ڈاکٹر سلیم صاحب، وہ میرے بعد جو بھی خطبہ آئیں گے، اور اس وقت مسلم پرسنل لا کے جمع سال، جمع فکر، مدبر، مفکر، حاکمانہ کلام کرنے والے، ابھی حال ہی میں بنگلور میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا کے اجلاس میں اپنی حاکمانہ تقریر سے پورے ہندوستان تک معتدل پیغام پہنچانے والے۔ بڑا مشکل امر ہوتا ہے نوجوانی کے عالم میں خطابت کی شعلہ بیانیوں کو ٹھہرانا اور ایک معتدل گفتگو کرنا۔ یہ ایک وہی کر سکتا ہے کہ جو بہترین شہسوار خطابت ہو، جو مہمیز کرنا جانتا ہو۔ بس میں زیادہ وقت نہیں، اپنے وقت کے اندر گفتگو کروں گا چونکہ موضوع وسیع تر ہے۔ میں نے قرآن حکیم کی، اور اس میں سب سے زیادہ جو دخل ہے فرقوں کے دوری کا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ عام معاشرے میں فرقوں کا تعارف
خود فرقوں کا حامل انسان نہیں کراتا. جو خود نہیں جانتا کہ شیعہ کیا ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ شیعہ یہ ہوتا ہے. جو خود نہیں جانتا کہ بریلوی کیا ہے اسے یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ بتائے کہ بریلوی کیا ہے. بھئی یہ دوریاں ہمارے سبب جو بنتے ہیں وہ یہی بنتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے. میں نے جب سے آنکھ کھولی ہے میرے بہت سارے بمبئی میں صحافی دوست ہیں, انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ حضرت کیا واقعی آپ کے ہاں 40 پاروں کا قرآن ہوتا ہے؟ یہ اتحاد بین المسلمین چونکہ میرا موضوع ہے تو آج مجھے یہ کہہ لینے کا حق بھی حاصل ہے. لیکن ایسا کرنے والا شاید قوت ایمان سے غافل ہو جاتا ہے. اتنا یاد رکھیے گا کہ خدا کی قسم جس قرآن پاک کو نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ داری لی ہو کہ میں ہی اس کا محافظ ہوں, تو کوئی فرقہ اسے نہ پارے بڑھا سکتا ہے نہ گھٹا سکتا ہے, نہ آیت بڑھا سکتا ہے نہ گھٹا سکتا ہے. کسی فرقے پر یہ الزام فرقے پر الزام نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ پر الزام ہے. معاذ اللہ, یہ بات بڑی جرأت سے کہتا ہوں اور میں جرأتی سے کہتا ہوں. میں کبھی میدان خطابت میں غافل ہو کے بات نہیں کرتا, اور ہر وہ فرقہ پرست طاقت جو سامنے ہو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کا عادی ہوں. لہذا میں عالم اسلام سے گزارش کروں گا کہ دور حاضر میں جو وقت کی اہم ضرورت ہے, وقت کے ساتھ ساتھ گزارش کروں گا کہ فرقے فرقوں سے قریب آئیں اور وہ مسائل جو مشترک ہیں ان مسائل پر ایک دوسرے سے قربت حاصل کر کے ڈسکس کر کے ایک دوسرے سے کھلیں اور ملیں. بغیر اس کے ممکن نہیں ہے. آگ, پانی, مٹی, ہوا, اسے عناصر اربع بھی کہتے ہیں, اور وہاں بھی ہے اگنی, جل, یہ تمام چیزیں 4 تک وہاں بھی بولے جاتے ہیں. جو فطری چیز ہے, نیچرل ہے, فیکٹ ہے, اسے کوئی نہیں جھٹلا سکتا. ہمارا جسم, ہماری باڈی, ہمارا شریر, یہ جو نرمان ہوتا ہے, یہ تعمیر پاتا ہے, جسے جسم کہتے ہیں, یہ خود آگ, پانی, مٹی, ہوا, یہ 4 متضاد چیزوں کا مجموعہ ہے. آگ اپنی الگ اثر رکھتی ہے, پانی اپنا الگ اثر رکھتا ہے, ہوا اپنا الگ اثر رکھتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانی اجسام کی تشکیل کے لیے ان 4 عناصر کو اکٹھا کر دیا. اب 4 عناصر کا ایک مقصد ہے کہ ہم اس لیے ایک رہیں تاکہ حیات آگے چلے. ان کا مقصد کیا ہے کہ حیات آگے بڑھے, کائنات آگے بڑھے. اگر یہ بکھر جائیں گے تو جسم انسانی نابود ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, معدوم ہو جائے گا, نہیں رہ جائے گا. تو ایسی صورت میں آگ, پانی, مٹی, ہوا ایک دوسرے کو برداشت کر کے بھی ساتھ رہتے ہیں کہ تاکہ حیات آگے بڑھے. اسی طرح اس ملک میں ہمیں آگ, پانی, مٹی, ہوا ہوتے ہوئے بھی اسی طرح مل کے رہنا ہے تاکہ اس ملک میں اسلام اور مسلمان باقی. یہ یاد رکھیے گا, اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے, اور یہ اتحاد بہت بڑی ضرورت ہے. دشمن طاقتوں نے اپنے اپنے ایجنٹ مسلکوں میں بھیج کر جس طرح سے مسلکی پروپیگنڈوں کی دھجیاں اڑائی ہیں اس پر بھی سوچنا پڑے گا. ابھی میں نے آیت کریمہ, آیت قرآنیہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا, 114 سورہ قرآن مجید کے, سورۃ حمد, سورۃ بقرہ, سورۃ آل عمران, سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 103 جس میں اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو. ہر جگہ رسی کا تصور ہے, اس کو پکڑے رہو. یعنی رسی چھوٹی تو اختلاف ہوا. اب زندگی اسی احتیاط سے گزارنی ہے کہ وہ رسی نہ چھوٹنے پائے. اس رسی کا نام ہے عقیدہ. اس رسی میں عقیدہ توحید ہے, اس رسی میں عقیدہ رسالت ہے, اس رسی میں عقیدہ قیامت ہے. کم از کم یہ تینوں عقیدے
وہ رسی ہیں کہ عقیدے سے نہ ہٹنا. لہذا جب تک انسان اللہ کی رسی کو پکڑے رہے گا اختلاف نہیں ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے جہاں پر یہ حکم دیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یہ فرض بھی ہے. جہاں آرڈر آ جائے قرآن کریم میں کسی چیز کا، یہ ہمارے علماء اکابر تشریف فرما ہیں، جہاں آرڈر آ جائے، حکم آ جائے، امر آ جائے، صیغہ امر کا استعمال ہو، وہاں پر وہ حکم بن جاتا ہے، اور جو حکم بن جائے اسے فرض کہا جاتا ہے، اور جس سے منع کر دیا جائے وہ حرام بن جاتا ہے. فرض اور حرام یہی ہے. اس کا مطلب قرآن پاک نے قیامت تک جن کا ایمان قرآن پر ہے، جن کا ایمان قرآن پر ہے، اب یہاں بات مسلک کی نہیں ہے، جہاں قرآن ہے، جہاں جہاں قرآن کے بغیر، اس پر ایمان کے بغیر کوئی مسلمان نہیں بن سکتا. یعنی جیسے SSC کے بغیر کورسز نہیں کر سکتا، HSC کے بغیر ڈگری تک نہیں جا سکتا، اسی طرح مسلمان بنے بغیر نہ کوئی شیعہ بن سکتا ہے، نہ سنی بن سکتا ہے، نہ دیوبندی بن سکتا ہے، نہ بریلوی بن سکتا ہے. سب سے پہلے مسلمان بننا پڑے گا، اور جب مسلمان ہونا ہی ہمارا فخر ہے تو ہم مسلمان بن کر کے رہیں. اور مسلمان بن کے جب رہیں تو اس بات کی کوشش کریں کہ اس میں اپنے اندر اتنا تقوی، اتنی ایمانداری، اتنی مضبوطی، ثبات قدمی کے ساتھ باقی رہیں کہ فقط مسلم نہ رہ جائیں، مومن بن جائیں. اور جب مومن بن جائیں گے تو علامہ اقبال کہیں گے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے. کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ اس میں ہے آفاق. آفاق جہاں گم ہو جائے وہ مومن کی ذات ہے، وہ مومن کا وجود ہے، وہ پیکر مومن ہے. جہاں آفاق سما جاتا ہے، آپ سوچیں اب ایک چھچھلا ہوا ظرف وہ کہاں سے مومن ہو سکتا ہے؟ مومن مدبر ہوگا، حکیم ہوگا، دانا ہوگا، ہوشیار ہوگا، چالاک ہوگا. یہ تمام چیزیں مومن کی نشانیوں میں ہیں. کافر ہے تو شمشیر پہ رکھتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. آج یہی زمانہ آ گیا ہے کہ لاکھ شمشیریں اٹھی ہوئی ہوں، لیکن اگر ایمان کی قوت کو آگے بڑھا دو، اور اس ایمان کی قوت میں سب سے پہلی قوت اس اتحاد کی قوت ہے جو وقت کی اہم ترین ضرورت. اسے آپ کو تسلیم کرنا پڑا گا ہمیں. آپ کو یہ نہیں کہ فقط ایک جلسہ کر دیا اور وہاں الگ الگ ٹوپیوں کے رنگ میں کوئی مزار کی چادر اوڑھ کے بیٹھ جائے، کوئی جو ہے وہ لکھنؤ کی ٹوپی لگا لے، کوئی جو ہے بریلی شریف کا سرما لگا لے، بولے اتحاد ہو گیا. سرما بریلی کا، ٹوپی وہاں کی، شیروانی علی گڑھ کی، یہ تمام چیزیں اکٹھا بیٹھ گئے، اتحاد ہو گیا. تو معاف کیجئے گا، یہ ہمارے ملک کے پولیس اسٹیشنوں میں جس طرح 4 بچوں کو 4 رنگوں کا لباس پہنا کر اتحاد کا نعرہ دیا جاتا ہے، ہمیں ایسا اتحاد نہیں چاہیے جو کپڑے کے رنگ دکھا کر کے پیش کیے جائیں. ہمیں وہ اتحاد چاہیے جو دلوں کو دلوں سے جوڑ کر ایک دوسرے کو سینے سے لگانے کے قابل بنا. یہ اتحاد ہمیں چاہیے، اور یہ اتحاد عملی ہوگا جب تک ہم عملی طور پر. اور یاد رکھیے جسم اور روح یہ 2 چیزیں ہیں جس کے مجموعے کا نام ہے انسان. جسم سے روح نکال دی جائے جسم میت ہے، میت کہلائے گا. اور اگر آپ روح سے جسم چھین لیں تو روح تمام اختیارات رکھتے ہوئے بھی اپنا اثر نہیں ظاہر کر سکتی، کیونکہ روح کو اپنے ظہور کے لیے، روح کو اپنے اظہار کے لیے جسم کی ضرورت ہے. ہاتھ اٹھے گا تو پتا چلے گا کہ روح ہے، آنکھ دیکھے گی تو پتا چلے گا کہ روح ہے، لب ہلیں گے تو پتا چلے گا کہ روح ہے. یعنی یہ تمام اجسام کے جو ہے وہ ارکان کو ہلنا جلنا چلنا یہ بتاتا ہے کہ روح ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پیکر کے لیے، انسان کے لیے، ایک حیات کے لیے جسم بھی چاہیے اور روح بھی چاہیے. اسی طرح سے یاد رکھیے گا قدرت نے بھی بتایا کہ جیسے ایک جسم اور ایک روح مل کر انسان بنتا ہے، اسی طرح سے ایمان اور عمل میں مل کر کے اسلام بنتا ہے. لہذا ایمان اور عمل دونوں کی ضرورت ہے. تقریر کر کے اتحاد پر بولنا یہ بڑا آسان ہے، لیکن میں کم از کم عملی طور پر کہیں شرمندہ نہیں ہوں. شیعہ مسلک میں 3 طلاقوں کا کبھی کوئی مسئلہ نہیں آتا، کبھی نہیں.
تھا ہی نہیں وہاں. مسلکی اختلاف میں یہ بھی فقہی اختلاف ہے. بڑی توجہ ہے. فقہی اختلاف ہے. وہ بھی طلاقوں میں ہوا ہے، نکاح میں نہیں ہوا ہے. نکاح سب کے یہاں ہے جیسا، طلاق اصطلاح. لیکن اس کے باوجود بھی جب اسی عمرہ کی سرزمین پر 3 طلاق کے قانون ختم کیے جانے پر احتجاج ہوا تو یہ شیعہ بھی آ کے شانہ بشانہ کھڑا ہوا کہ مسئلہ صرف اس کا نہیں ہے کہ کس مسلک کا ہے، مسئلہ مسلمانوں کی آبرو کا ہے کہ ان سے اس کے حقوق نہ چھینے جائیں، اسے اس کی مذہبی آزادی کے ساتھ جینے دیا جائے. مولانا کلیم اللہ صدیقی صاحب کی گرفتاری کے بعد اسی عمرہ میں احتجاج ہوا. میں وہاں بھی آ کے کھڑا رہا، ہر جگہ. لیکن ابھی میں بہت زیادہ کبیدہ خاطر بھی تھا کہ جب پشاور میں پاکستان کے اندر اندھا دھند شیعوں کو اب تک نہ جانے کتنی مرتبہ تحت تیغ کیا گیا، بے دریغ کاٹا گیا، لاشوں کی بے حرمتی ہوئی، چلتی رہی، لاشوں کے نہ جانے کیا کیا کیے گئے. لیکن کہیں سے کسی مسلمان کی کوئی آواز ہندوستان سے نہیں اٹھی کہ اٹھ جاتی، کم از کم اس دل کو تھوڑا سا سکون مل جاتا کہ انسانیت ہی کے ناطے کچھ لوگ ہیں جو مسلکوں کی مظلومی میں ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہوئے. اور یہ سب کو ایک دوسرے کے ساتھ کرنا پڑے گا. جب تک یہ نہیں سیکھو گے تمہیں کہیں شیعہ بنا کے مارا جائے گا، کہیں سنی بنا کے مارا جائے گا. شیعہ سنی مرنے سے اچھا ہے مسلمان مرو، مسلمان مرو. اس لیے کہ نماز میت میں بھی ہم گواہی دیتے ہیں اپنی تکبیروں کے ساتھ کہ پروردگار یہ تیرا مسلمان بندہ ہے. یہی کہتے ہیں ہم. لہذا مسلمان بن کر کے یہ شیعہ سنی یہ عمل کے لیے ہے. عقیدوں میں اتحاد کے بغیر کوئی مسلمان ہی نہیں ہوتا. یہ اختلاف عمل فقط صحت عمل کے لیے ہے کہ جو ہم نے اپنے اکابرین کا طریقہ دیکھا کہ یہ طریقہ صحت نماز کا بہتر ہے تو اس پہ عمل کر لیا. اس سے زیادہ مسلکوں میں کہیں کوئی اختلاف نہیں ہے. جو بھی اختلاف کا مسئلہ ہے وہ صرف منزل عمل میں ہے، منزل عقیدہ میں نہیں ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کو بیٹھ کر یہ طے کرنا ہوگا. ہمارے ملک میں ان تمام تر مسالک کی آماج گاہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہے اور بڑے اعتدال کے ساتھ اس میں سب کو رہنمائی دی گئی. لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگوں کو بدہضمی ہوئی اور مسلکوں کے نام پر پرسنل لا بورڈ بنانے کی ہوڑ چلی. لیکن وہ سارے ختم ہو گئے، مسلم پرسنل لا باقی ہے. اس کا مطلب جیسے تمام چیزیں ختم ہو کر کے پرسنل لا باقی ہے، اسی طرح ایک دن آئے گا کہ یہ سارے مسلک ختم ہوں گے اور اسلام باقی رہے گا. یہ دیکھیے گا آپ اپنی آنکھوں سے. اللہ کا وعدہ ہے کہ اس زمین کو عدل سے بھرے گا اور عدل تبھی ہوگا کہ جب نمازوں کے لیے خالی مسجدیں نہ بھری جائیں. آج بس میرا وقت زیادہ ہو جائے گا، زیادہ دیر تک بولنے کا میں عادی ہوں، کئی گھنٹے بولتا ہوں. مولانا قبلہ عمرین محفوظ رحمانی صاحب یہ بڑی مشفقانہ سماعت میرے ساتھ رکھتے ہوئے مسکرا کر میری تائید کیا کرتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ بزرگوں کی یہ مسکراہٹ ان کی رضا کی دلیل بنتا ہے. یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہ کریں کہ مشیت مسکرا اٹھے. میرا مذاق طبیعت ٹھکانہ ڈھونڈتا ہے، سنا ہے تیرا کرم بھی بہانہ ڈھونڈتا. آج یہ شاید ڈائمنڈ ہال میں بیٹھ کر ایک بہانہ بن جائے اور یہی نقطہ اتحاد ایک تحریک بن کر کے پورے ملک میں چلے کہ آج مسلمانوں کو مسلمان ہونے کی ضرورت ہے. کیونکہ فرقہ پرست جب امام باڑوں